نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، یہ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ جس روز وہ پکارے گا انسان، اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ کسی قسم کا پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جس وقت کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے لوگ خود پہنچتے ہیں۔ اگر کوئی رجسٹریشن نہ کروائے تو اسی ڈپارٹمنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ بھی ہو چکا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنی قسم کی مادائیں ہیں، انسان کے علاوہ کتنے ہی حیوانات ہیں، ان سب کی جو مادائیں حاملہ ہوتی ہیں اور جو بھی بچہ جنتی ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے۔ اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آنے والے کل میں تو سب اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں جان لیں گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کی قید میں محسوس کریں گے۔ اس وقت یقین آ جائے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ لیکن انسانوں کی اکثریت کو آج اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں وہ یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ انسان کو دنیا میں یہ سمجھ آ جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے بھاگ نہیں سکتا، میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، انتہائی ناامید ہو جاتا ہے۔ مال، اولاد، صحت، عزت، قوت کی دعائیں کرتے کرتے انسان نہیں تھکتا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آخرت کی بھلائی کا حریص نہیں ہوتا، وہ اپنی جنت کے لیے اس طرح کی حرص نہیں رکھتا۔ جب تک زندگی رہتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ انسان بھلائی کا حریص ہے۔ جس کو دنیا میں صحت چاہیے، دنیا میں قوت چاہیے، دنیا میں گھر چاہیے، جس کو دنیا میں اولاد چاہیے، جس کو دنیا میں بھلائیاں چاہیے، اس کو آخرت کی بھلائیاں نہیں چاہیے۔ آخرت کی بھلائی کے لیے آج اس طرح سے حریص کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ آخرت کے بارے میں بے یقینی ہے۔ اس دنیا کہ آنے والے کل کے بارے میں وہ یقین اس اندازے میں نہیں ہے جیسے اس دنیا کے بارے میں ہمارا یقین ہے۔ دنیا میں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پانچوں حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس دنیا کے بارے میں یقین آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر سے ہدایت اور فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو اس غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو ہمارے حواس پر نہیں ہے بلکہ اندیکھی چیزیں ہیں، جس پہ یقین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں، اب اپنے اس دنیا کے گھر اور اپنی جنت کے اس گھر کے بارے میں آپ اپنی کوششوں کو دیکھیں تو آپ کو واضح فرق دکھائی دے گا۔ آنے والے کل میں جو کچھ ہمیں چاہیے، اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے، وہ تو ہمارے اعمال ہیں۔ دنیا کا گھر، دنیا کی ضرورتیں مال سے پوری ہوتی ہیں، تو اس مال کے لیے ہمتیں، کوششیں، سب کچھ لگاتا ہے، لیکن جنت کی کرنسی تو اعمال ہے۔ پھر ان اعمال کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ معاملہ تو یقین کا ہے، اس لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے۔ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا حق ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔
اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب میں سے چکھائیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایسے انسان کے ذہن میں کہیں پیچھے تصویر کی خرابی ہے، یعنی تصور کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس کو بھلائی مل جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے تو یہ تو میرا ہی تھا اور میرا حق تھا جو مجھے ملا تھا۔ جس نے اس اندازے سے سوچنا ہے اس نے کب شکر ادا کرنا ہے؟ نہ پھر وہ مصیبت پر صبر کر سکتا ہے، نہ نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکتا ہے۔ ایسے انسان کو تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف بھی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے تصور کی اصلاح کی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اسے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت بہت بڑی تیاری ہے، محبت فاتح عالم۔ اس محبت کی وجہ سے ہی دنیا کے سارے امور آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے بعد نعمت ملنے پر انسان کے طرز عمل پر تبصرہ کیا ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ آج ہر طرف ایسا ہی ہے کہ کسی کے پاس مال کی کثرت ہو، کسی کی ذات پر اللہ تعالیٰ کا کام ہو، کرم ہو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری صلاحیت ہے، میری مہارت ہے، میرا علم ہے، جس کی وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ جس دن آپ کھانا بنائیں اور بہت مزے کا بن جائے اور دسترخوان پر کوئی پوچھے کہ کھانا بڑے مزے کا ہے، تو جواب آتا ہے میں نے بنایا ہے۔ ایسا لگتا ہے مزے کے مالک ہیں ہم، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ذہن سازی کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں دیکھیں تو وہی مقابلہ ہے جو ابلیس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم پر کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج بھی انا پرستی کا مسئلہ ہے کہ انسان اپنے اندر خوبی دیکھتے ہیں، خود کو صلاحیت کے مالک سمجھتے ہیں۔ آج کے انسان کو اپنی مہارت پہ یقین ہے، اپنے علم پر یقین ہے، اپنے رب پر یقین نہیں ہے۔ ہر ایک کو انتخاب کرنا ہے کہ رب کی بڑائی میں جینا ہے یا اپنی بڑائی میں۔ آج ارادہ کر لیں کہ اپنی بڑائی میں نہیں جینا، ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محسوس کرنا ہے۔ کھانا اچھا بن جائے تو ایک مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ فرق تو اتنا ہی ہے نا، لیکن اندر سے اپنی بڑائی کا احساس تو اگر یہ آ جائے تو یوں جب انسان اپنی طرف دیکھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ متکبر بن جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال کا آغاز بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں۔ ایسے ہی کتنے امور ہیں جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہوتا ہے۔ جیسے نماز آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ کی بڑائی سکھاتی ہے۔ نماز خود پرستی، انا پرستی سے نکالتی ہے۔ جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو اس موقع پر لوگ اپنے اپنے جانور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جانور ہے، یہ ہمارا بکرا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، ہم نے اتنے میں خریدا۔ آپس میں مقابلے لگتے ہیں، اس طرح بڑا کون بن رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ابلیس اسے کس راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی غذا نہ لو، اپنے آپ کو بڑا بنا لو، اور اپنے آپ کو جو بڑا بنا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کے دل میں ٹھہرتی نہیں اور متکبر بن جاتا ہے۔ یہی بات ابلیس ہی نے کی تھی، انا خیر من۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا یقین ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اتراتا ہے، اس کے اندر اتراہٹ آتی ہے اور پھر شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اصل میں اپنی بیماری کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کسی کو پھوڑے نکلے ہیں اور وہ پھوڑوں کے اوپر کریم لگا لے تو وقتی طور پر تو پھوڑا ٹھیک ہو جائے، لیکن جب ٹیوب لگانی ختم کریں تو پھر دوبارہ نئے سرے سے پھوڑے بننا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاج کے لیے فساد خون کا علاج کرنا ضروری ہے۔ جو اندر بگاڑ ہے جب تک اس کو نہیں دور کریں گے تو جلد کے اوپر جو خرابی ہے وہ دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے رویوں کی جو خرابیاں ہیں اس کے پیچھے اندر عقیدے کا فساد ہے۔ یہ فساد جب تک دور نہیں ہوگا رویے نہیں بدل سکتے۔ آپ اسلام پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے، عمل نہیں کر سکتے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مکہ میں 13 سال ٹریننگ کی تھی، پھر ختم نہیں ہوا۔ تقریباً 10 مدنی سال تھے جن میں احکامات سکھائے گئے۔ تو
تو احکامات میں پھر عقیدہ سکھایا گیا، کیونکہ عقیدے کے بغیر انسان کا عمل درست نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ یہ انا پرستی، خود پرستی کا عقیدہ ہے۔ ایک اور زاویہ میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں خود اعتمادی بہت بڑی صفت سمجھی جاتی ہے، لیکن اسلام جو رویہ مومن کو سکھاتا ہے وہ خدا اعتمادی ہے، کہ اپنے اوپر اعتماد نہ کرو، اپنے رب پر اعتماد کرو۔ جو انسان اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے، اطراحٹ آتی ہے اور شکر ادا نہیں کرتا۔ اب خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی کیسے آئے؟ ایسے ہے کہ انسان یہ کہے مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے تو وہ ضرور مجھے موقع دے گا، میں اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی ہوں، میرا تو اسی پر بھروسہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، وہ دنیا میں بہت بڑی عبادت کرتا ہے۔ خدا اعتمادی کو ہی توکل کہتے ہیں، جو دل کی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر خدا اعتمادی کی جگہ خود اعتمادی ہے تو یہ خود اعتمادی دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں ہے، لوگ جان بوجھ کر اس طرح کے رویے اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، انہوں نے سیکھا نہیں ہے۔ جو کچھ بے خدا تہذیب اور بے خدا تعلیم نے ہمیں سکھا دیا اور دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسرے نظاموں سے اور اپنے آباء سے ہم نے سیکھ لیا، وہی کچھ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو حق سے منہ پھیر لینے کے پیچھے یہ رویہ ہوتا ہے کہ انسان خود اعتمادی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بے اعتمادی کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد یعنی انسان کو سب سے زیادہ بہادر بنا دیتا ہے یہ، اور وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ کر لیں اور سارے لوگوں سے خوف آپ کا دور ہو جائے۔ وہ ایسی جگہ سے امید باندھ بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی نا امید نہیں ہوتا، کوئی خالی نہیں پلٹ سکتا۔ کائنات کی بادشاہت ہے جس کے ہاتھ میں، قدرتوں والا وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا ایک اکیلے انسان کی زندگی نہیں جیتا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، جنگ میں مقابلہ ہو تو 20 لوگوں کے لیے ایک بندہ مومن کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری محسوس کی تو فرمایا کہ 2 کے مقابلے میں 1 کافی ہے، یعنی کم از کم دین کی سمجھ کی وجہ سے انسان کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو جاتا ہے، جس کا جتنا اعتماد ہو جاتا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ محیر القول واقعات سرزد ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے فارس کو فتح کرنے کے لیے جب ہمارے لشکر آگے بڑھے تھے تو انہوں نے دریا کا پل کاٹ دیا، اور انہوں نے یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر مسلمان سالار نے حکم دیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دریا میں گھوڑے ڈال دو۔ انہوں نے جب دریا میں گھوڑے ڈال دیے تو ایرانی لوگ چلا اٹھے کہ یہ انسان نہیں، یہ تو دیو آ گئے۔ اقبال نے اسی کے بارے میں کہا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ قوت دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں، ان القوۃ للہ جمیعا، یقیناً قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مقناطیس کے ساتھ لوہے کو رگڑیں تو لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، اگرچہ بے شک وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی وہ قوت آتی ہے۔ اس طرح سے جو انسان نور کے حالے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یقین کی قوت عطا کرتے ہیں۔ قوت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے یہ بہت بڑی قوت ہے۔ مومن کو یہ قوت نصیب ہوتی ہے تو مومن پورے جہان سے بھڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں ایمان والوں کا ایمان مضبوط تھا، وہاں ایسے واقعات سامنے آئے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ الحمدللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہو تو انسان کا یقین یا تو اپنی ذات پر یا اپنے جیسے انسانوں پر یا کسی سپر پاور پر ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی پاور پر یقین کرے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو باقی رہنے والی ہو۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے ذہنی انتشار سے نکال رہے ہیں کہ آپ کسی اور پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو۔ کسی کی بڑائی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ کسی کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ کسی پر توکل نہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ یہ چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے سکھائی، اور یہی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقین کے بغیر کسی نوعیت کی تبدیلی اندر نہیں آتی۔
اگر کوئی تبدیلی نظر آتی بھی ہے تو وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، تبدیلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آتی ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہو، پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بے یقینی کی حالت سے نکالنے کے لیے سوال کیا ہے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور آپ نے یہ نہ مانا، آپ نے یہ یقین نہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں دور نکل جائے۔ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات۔ یعنی تم ایک رخ سے دیکھ رہے ہو اور دوسری طرف سے بھی دیکھ لو۔ اگر قرآن کو جھٹلا کر تم بدبختوں میں شامل ہو گئے تو سوچو انجام کیا ہوگا۔ آج کے دور میں قرآن کے بارے میں مسلمانوں کو کم وسوسے آتے ہیں، لیکن ہمارے دشمنوں کی کوششوں کی وجہ سے اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے کسی کی وفات پر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ایک خاتون بہت اضطراب کی حالت میں تھی، وہ کہنے لگی کہ میری اس موقع پر اپنے کزن سے بات ہوئی، وہ چونکہ وفات کے موقع پر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف راستے میں جہاز میں تھا اور میرے ساتھ ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ایسی بات چیت کی کہ جس کے بعد میرا یقین اٹھ گیا۔ انہوں نے آ کر وہی گفتگو جب اس خاتون سے کی تو اس نے کہا کہ میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں کہ قرآن سے میرا یقین ہل گیا ہے، اب میرا یقین نہیں ہے۔ آج ایسے ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن حکیم سے یقین اٹھا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ہمارا طریقہ کار بھی موجود ہے الحمدللہ، لیکن ہماری سوسائٹی کی اکثریت ابھی بھی ایسی ہے جو بے شک لفظی طور پر یقین رکھتے ہوں، لیکن بہرحال یہ یقین ضرور رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ایسے میں جہاں سارے لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہوں، پھر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنانا نہیں چاہتے، اپنی زندگی کی کتاب کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہتے۔ یہ یقین دل کے اندر نہیں ہے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت مل جائے گی، ہمارے مردے بخش دیے جائیں گے، اور یہ بیماروں کو شفا مل جائے گی اور بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ یقین کا عملی تبدیلی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کے رویے یقین کے ساتھ بدلتے ہیں۔ یہ جو پوری قوم کرپٹ ہو گئی، لوگوں کا جھوٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، بد دیانتی ختم نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر وعدہ خلافی ختم نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اللہ کی کتاب عقیدہ سکھاتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے اور عقیدے کو ایک باقاعدہ مضمون کے طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں عقیدے پر بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی ڈگری ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی عقیدے پر ڈگری کرواتی ہے، لیکن اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں تو ہماری پوری امت اس سے غافل ہے کہ عقیدہ بھی بھلا کوئی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر مومن قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس عقیدے کو سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ایسا یقین نصیب ہو جس کی وجہ سے ہم اپنی صرف اصلاح نہ کریں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے تک اصلاح کے سلسلے کو پہنچائیں۔ یہ یقین ہے جس کی وجہ سے انسان یہ بڑا کام لے کر اٹھتا ہے، دنیا کے ہر انسان کے دل میں قرآن کی محبت بس جائے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ کرنے والا کام ہے، لیکن کرے گا وہی جس کا یقین ہوگا کہ اسے اور دوسروں کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے دنیا کے کناروں میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے۔ اور کیا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ سنو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے۔ سنو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ رب العزت نے اصل بات سامنے رکھ دی کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا، مایوس ہونا، دل شکستہ ہونا، نعمتوں کا اپنا حق سمجھنا، قیامت پر یقین نہ رکھنا، گمراہ ہونا، رب کی ملاقات سے شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن مجید سے
اسی حق کی طرف سب کو بلانا ہے، زندگی کی آخری سانسوں تک کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 2، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہی وحی کرتا ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قریب ہے آسمان پھٹ پڑے وحی سے منہ موڑنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے روب سے فرشتے خوف زدہ رہتے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اگر اس کی عظمت اور رحمت نہ ہوتی تو مخلوق پر فوراً عذاب بھیج دیتا جو ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنانا، ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کو ولی بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 ہے، وہی واحد معیار حق ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اختلاف کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سچے دین کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد فیصلے کی گھڑی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جس کسی بات میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو دنیا میں دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کا فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دنیا میں اختلافات سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق ہی فیصلے کیے جائیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، یعنی مخلوق میں خالق کی نظیر اس کی مثال نہیں، یعنی نہ ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے، نہ صفات میں، نہ اس کے احکام اور فیصلوں کی طرح کسی کا حکم اور فیصلہ ہے، نہ اس کے دین کی طرح کوئی دین ہے، نہ اس کا کوئی جوڑا، یہ ہم جنس ہے۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے
اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات مدت مقرر تک طے نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ چنانچہ آپ اسی کی طرف دعوت دیں اور مضبوطی سے قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، ہر جملہ خاص احکام پر مشتمل ہے۔ گویا اس آیت میں احکامات کی 10 فصلیں ہیں۔ اس کی نظیر پورے قرآن میں آیت الکرسی کے سوا نہیں ملتی۔ آیت الکرسی میں بھی احکام کی 10 فصلیں آئی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ قیامت کے بارے میں آپس میں جھگڑتے ہیں یقیناً وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللطیف وہ ہے جو اپنے لطف و کرم سے مومن اور کافر، نیک اور بد سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے، وہ انہیں جاہلیت، ظلم، بدعات اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ ان کے لیے فرما برداری کے راستے آسان کرتا ہے، انہیں خواہشات کی پیروی اور برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللطیف کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ انہیں ان کی مراد کے مطابق نہیں بلکہ ان کو ان کی مصلحت کے مطابق رزق دیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز پانا چاہتے ہوں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ ان پر لطف و احسان کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیتا ہے، چاہے وہ اسے ناپسند کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ جب کبھی بندہ دنیا کی کوئی ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جسے وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بندے اور چیز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بندہ اس پر پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ تو اس کے رب کی مہربانی ہے کہ اسے نقصان سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت لطف و کرم ہے کہ وہ کمزور ایمان والے مومنوں کو ایسی آزمائشوں سے عافیت میں رکھتا ہے جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بھی لطف و کرم ہے کہ اس نے ان کی تقدیر میں مختلف مصیبتیں، آزمائشیں اور امتحان لکھ دیے ہیں تاکہ وہ انہیں کمال اور نعمتوں تک لے کے جائیں۔ اور یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اہل خیر کے درمیان میں لے آتا ہے تاکہ وہ ان سے ادب سیکھیں، اور یہ بھی اسی کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے مسائل کو حل کرتا ہے اور مصائب کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اس طرح انہیں بلند درجات تک لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی کا لطف و کرم ہے جس کی وجہ سے بندہ مومن اپنے دل کے اندر امید کی وجہ سے حلاوت محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کشادگی کی امید رکھتا ہے، پھر اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور اس کا نفس زیادہ خوشی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کا یہ لطف و کرم ہے کہ وہ ان پر توبہ کے دروازے کھول کر ان کے گناہوں کو بھی ان پر رحمت کا باعث بنا دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان کے دل کے تکبر سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اطاعت کرنے اور اترانے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف پر ایمان لانے والے کا دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کے لطف و کرم کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور اللطیف کا مطلب ہے کہ اپنی مخلوق کو مہربانی سے فائدے پہنچا کر ان پر رحمت کرنے والا۔
مہربانی اصل میں ایک درست منزل تک پوشیدہ راستہ اختیار کرنے پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مخفی طور پر مہربان ہے، جبکہ وہ اس کا اندازہ نہیں رکھتے۔ وہ انہیں ان کے زندہ رہنے کے اسباب عطا فرماتا ہے، جبکہ وہ ان کا اندازہ نہیں رکھتے۔ وہ خفیہ طور پر مہربان ہے، وہ اپنی سخاوت اور فضل میں، اپنی حفاظت اور رہنمائی میں، اور اپنی تقدیر اور احکامات میں نہایت باریک بین ایکوریٹ ہے۔ اس کا فضل غیر متوقع طور پر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے نیک شگون ہوتا ہے۔ وہ آپ کے دل کو اسے حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، پھر جب تم پر فضل آتا ہے تو اس کے اسباب اچھی طرح سے ثابت ہوتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ بندے کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ حقیقت میں وہ یہ سراسر رب کا کرم ہوتا ہے۔ اس کی مہربانی سے ایسی عظیم تقدیریں آتی ہیں جن کی توقع بہت امیجنیٹو ذہن میں نہیں کر سکتے، یعنی وہ ان کو وقوع پذیر کرتا ہے۔ اس تقدیر کا ہر دھاگا اس کی مہربانی سے قائم ہے، لہٰذا جب آپ اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے تو یہ معجزاتی طور پر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ لطیف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے پاس واپس لانا چاہا اللہ تعالیٰ نے، اللطیف نے، تو اس نے بنی اسرائیل کے باغیوں سے، فرعون کے ظلم و ستم سے خلاف جنگ نہیں کروائی، بلکہ اس نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناگوار بنا دیا۔ اس پوشیدہ حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے، جبکہ ان کا دل خالی ہو گیا تھا۔ اللطیف نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے مصائب سے نجات دلانا چاہی تو اس نے قریش کے ظلم کو ہلانے کے لیے طوفان نہیں بھیجا، بس ایک دیمک کو بھیجا۔ وہ اس ناانصافی کی دستاویز کے کنارے چاٹ لے، یہ صرف ایک کیڑا تھا، وہ جو خفیہ طور پر آپ پر بھی مہربانیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وہ آپ کی محبت کا مستحق نہیں؟ کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کے تحفوں پر غور و فکر کریں؟ کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ اسے اپنی یادوں میں بسائیں؟ کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ اس سے دعائیں کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ بھی حق نہیں رکھتے کہ آپ اس سے ڈریں؟ کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کے نام کے ساتھ جئیں؟ کیا یہ بھی حق نہیں رکھتا کہ آپ اس کے لطف و کرم کا انتظار کرتے رہیں؟ تو تعظیم کے ساتھ کہیں اے لطیف ہمارے خوف کو دور فرما، اے اللہ اللطیف ہم پر رحم فرما اور ہماری رہنمائی فرما، تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں اور ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہماری زندگیوں کو سنوار دے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور دین کو قائم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دعوت کے دین، یعنی دین کی دعوت دینی سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ توحید و رسالت رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں؟ آپ کہہ دو کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے جو چاہتا ہے؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمارے سامنے 2 کھیتیوں کا تصور پیش کیا ہے کہ دیکھو آپ چاہو تو آخرت کے کھیت میں بیج بو دو، چاہو تو دنیا کے کھیت میں بیج بو دو۔ جہاں بیج بوگے وہیں جو ہے اس کا پھل آئے گا۔ جو کام آپ دنیا کے لیے کرو گے تو اس کا آخرت میں کوئی صلہ نہیں پاؤ گے، اور جو کام آپ آخرت کے لیے کرو گے اس کا دنیا میں بھی صلہ ملے گا، یعنی اس کا دنیا میں بھی انسان کو نفع ملے گا۔ جو لوگ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک ثواب دیتا ہے،
اور جسے چاہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جن کا مقصد دنیا، رزق کا حصول اور اسی طرح سے دنیا کی بھلائیاں ہوتی ہیں، انہیں آخرت میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی، وہاں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو عظمت، رفعت دین اسلام کی نصرت اور زمین میں غلبے کی بشارت سنا دو، بس ان میں سے جو شخص آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمارے سامنے دو کھیتیوں کا تصور پیش کیا، یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے دین کا وہ طریقہ ان کے لیے مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، سوائے رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اس کے عمل کی کوالٹی کو بہتر بنا دیں گے۔ جانتے ہیں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ انسان کا دل نیکیوں کے لیے کھلتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ کام مشکل نہیں رہ جاتے، تو یہ نیکی کسی دوسرے نیک عمل کی توفیق کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ مومن کے نیک اعمال میں ایک نیکی کی وجہ سے اس طرح سے اضافہ ہوتا ہے، اور رمضان میں نیکیوں کے مواقع ایسے کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ اس کا مشاہدہ اگر کر رہے ہوں گے کہ عام دنوں میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں آپ سب یہاں اس وقت پہ بیٹھے ہیں، کہ عام دنوں میں ایسا ممکن ہے؟ یا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے، یقیناً وہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے سے نازل کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی بھی جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ایمان لانا، نیک عمل کرنا، بھلائی کمانا، توبہ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، آخرت کی کھیتی لگانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 5 ہے اہل ایمان کی خصوصیات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: تم زمین میں خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں۔ اس کی نشانیاں: جو کچھ تمہیں دیا گیا۔ ایمان والوں کی خصوصیات: ظلم کا بدلہ، ملامت کے مستحق ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ اور تم ہرگز زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔
اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ مومن کے ساتھ ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سمندر ہی میں جہازوں کو ڈبو دے، لیکن وہ کثرت سے گناہ معاف کرتا ہے، یا وہ انہیں تباہ کر دے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا، اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں آپس میں جھگڑے کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جو چیز تمہیں دی گئی ہے وہ تو محض دنیا کی زندگی کا معمولی ساز و سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو یعنی انہوں نے یہ کہا کہ شام ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ غنیمت جاننے والا وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ زندگی کو، وقت کو اور صحت کو ضائع کر دیتا ہے۔ رمضان کے کتنے دن رہ گئے ہیں، ہمارے دورہ قرآن کے کتنے دن رہ گئے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو کیوں نہیں یاد کراتے کہ یہی تو دن ہے، اس کے بعد کہاں یہ مجلسیں ہوں گی، کہاں یہ محفلیں ہوں گی، پورے سال ہم ان مجلسوں کو ترسیں گے، پھر اس دورہ قرآن کو ہم یاد کریں گے۔ تو یہ اتنی سے گنتی کے چند دن ہیں، اس میں آئیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اہل جنت کی صفات، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں تو وہ درگزر کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے۔ یعنی مشورہ کتنا اہم اور ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کا کام بے حد پسند ہے، وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مہمات میں برابر مشورہ کیا کرتے تھے، اور خلافت راشدہ بھی شورا کے نظام پر قائم تھی۔ مشورے کی ضرورت ان کاموں میں ہوتی ہے جو محتمم بالشان ہوں، یہ جنہیں کرنے کا قرآن و سنت سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام میں مشورہ ہو سکے تو ضرور لینا چاہیے، لیکن مشورہ ایسے شخص سے لینا چاہیے جو عاقل ہو، عبادت گزار ہو، اور اس کی بے وقوفی اور بددیانتی سے کام خراب ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اہل جنت کے اوصاف، اور وہ لوگ جو ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی جتنا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ نے بدلہ لینا ہے، ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ تو کیا ہم معاف کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظلم کا بدلہ لینے والے پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً الزام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ صبر اور معافی انتقام سے بہتر ہے۔
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کوئی آسان نہیں ہوتا جس کا دل دکھا ہو، جس کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا گیا ہو اور وہ معاف کر دے آگے سے، بہت مشکل کام ہے۔ انتقام نہ لینا اور اذیت پر صبر کرنا، اس سے درگزر کرنا، اس کو بخش دینا اور اس کے مقابلے میں حسن سلوک سے پیش آنا تو بہت ہی پر مشکل کام ہے، یعنی بہت زیادہ مشکل ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور وہ اس خوبی کو اپنانے کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، رب پر توکل کرنا، بڑے گناہوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، آپس کے معاملات میں مشورہ کرنا، نماز قائم کرنا، رب کی پکار پر لبیک کہنا، اصلاح کرنا، معاف کرنا، چڑھائی پر بدلہ لینا۔ جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنا، ظلم کرنا، ناحق سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 6، ظالموں کا انجام اور رسالت و وحی کی حقیقت۔ مین پوائنٹس ہیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے۔ مان لو اپنے رب کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں، ہم نے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کن کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہیں گے کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا، سن لو یقیناً دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محض پیغام پہنچانا ہے، پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نگہبان نہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ بیٹیاں اور بیٹے عطا کرنے والا اور ان سے محروم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔ اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وحی کرے، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔
اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کہ سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے وہ راستہ یقیناً ایسا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت میں پہنچنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ تو علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا، رب کی پکار پر لبیک کہنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت پانا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور جو کام نہیں کرنے گمراہ ہونا، ناشکرہ ہونا، حق سے منہ پھیرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے وہی کی روشنی سے تحیات خود فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں تک یہ روشنی پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہماری ہے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف مکی سورت ہے، 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ 7واں رکوع ہے انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ اس رکوع میں مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا، پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے، زمین اور آسمان کس نے بنائے، جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا کریں سب کچھ جانتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یقیناً وہ اصل کتاب ہے ہمارے پاس ہے، یقیناً وہ بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں، اعراض کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو پکڑ میں ان سے زیادہ سخت تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا۔ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور وہ جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، وہ تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو، کیا کہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے لیے تابع کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ضرور پلٹنے والے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا جز بنا ڈالا، یقیناً انسان بلا شبہ ناشکرا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کسی اور میں دیکھتا ہے یا کسی اور کے نام منسوب کر کے اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو تسلیم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جب وہ تسلیم نہیں کرتا، یوں کھلم کھلا وہ ناشکری کرتا ہے جس کا شکوہ رب العزت نے کیا ہے۔ کرنے والے کام ہے کتاب کو سمجھنا، اور جو کام نہیں کرنے حد سے گزرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، احسان فراموشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 8 ہے گمراہیوں کا رد، اور اس میں مین پوائنٹس ہیں وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، گمراہیوں کا رد۔ کفار نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنایا۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور اس میں سے وہ جو پیدا کرتا ہے وہ تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا ہے۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
یا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ لوگوں کو حق جھٹلانے سے بچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ پہلی قوموں پر نازل ہوا تھا۔ کرنے والے کام ہیں کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور جو کام نہیں کرنے، بیٹی کی پیدائش پر غم سے بھر جانا، قیاس آرائیاں کرنا، باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی کرنا، رسولوں کی دعوت کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے گمراہیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 9 ہے لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں وہ یہ کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا، لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے۔ یہ قرآن 2 شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ دنیا اور آخرت۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو یقیناً وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور اس توحید کی بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جب وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں کے حوالے سے، یعنی کیا یہ لوگ فیصلہ کریں گے؟ یہ لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ تو رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی مالداری اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، کیا یہ ہے؟ نہ ہی فقیری اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ رزق ملنے کے معاملے میں تنگی اور وسعت کی حکمت اللہ ہی خوب جانتے ہیں، لیکن جن کے دل مال اور خواہشات کی محبت کی وجہ سے مریض ہو چکے، وہ دنیا داروں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں آخرت کے لیے زندگی میں کمائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 10 ہے یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑا شرف ہے۔ مین پوائنٹس ہیں جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، کیا تم ان کو سناؤ گے؟ اب تو ہمیں سزا دینی ہے، آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، رسولوں سے پوچھ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے غافل رہنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں
چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ رحمان کے ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اندھا بن جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے علم سے اندھا بن جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے اندھے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اچھا برا کچھ بھی دکھتا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی اندھا ہے کہ سامنے ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جو قرآن کریم سے اندھا بن کر رہتا ہے، رب العزت نے اس کی سزا دنیا میں مقرر کر دی ہے، اس پر شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا شیطان کسی کو اچھے راستے پر چلنے دیتا ہے؟ تو شیطان کیونکہ ساتھی بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بہکنے کے امکانات پورے ہیں۔ اب اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان مسلط ہو گیا، وہ اسے ہمیشہ برے راستے کی طرف آمادہ کرتا ہی رہے گا۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً دنیا کی زندگی تنگ ہوگی، اور ہم اسے قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے سامنے آتی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بھلانا کیا ہوتا ہے۔ نہ اسے پڑھتا ہو، نہ اسے دیکھتا ہو، نہ اسے سمجھتا ہو، نہ اس کی تعلیم کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، نہ اس قرآن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا مال لگاتا ہو، نہ صلاحیتیں، نہ قوتیں، نہ وقت۔ یہ ہے کلام اللہ کو بھلا دینا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیسے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں قیامت والے دن، یہ محسوس بھی نہیں کریں گے کہ تم ہو، اور تمہاری کوئی فریاد ہو سکتی ہے، کوئی دعا ہو سکتی ہے۔ ہم نے تمہیں بھلا دیا، گویا کہ تم ہو ہی نہیں، تم کبھی تھے ہی نہیں۔ آج ساری سوسائٹی میں آپ دیکھ لیں، سارے معاشرے میں یہ ایسی ہی بات ہے۔ اپنے گھر سے دیکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے آپ کو آج آپ اس قرآن کو پڑھ کر سوچنے سمجھنے پر مجبور ہیں۔ آج آپ ایک نئے موضوع پر غور و فکر کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر۔ لوگ قرآن حکیم سے کیوں موڑتے ہیں؟ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پاک کتاب کا علم بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے، آمین۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر ہے۔ شیاطین انسان اور رب کے راستے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور اس راستے سے انہیں روکتے ہیں، مستقل انہیں سمجھاتے ہیں کہ تم حق پر ہو، یہاں تک کہ ایسے انسان کو اپنے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کام کیا، یہی اس وقت زندگی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے۔ اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کے قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو واضح کرتا ہے، عزت و شرف کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں؟
کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کرنے والے کام ہیں قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، سیدھے راستے پر چلنا، اور جو کام نہیں کرنے رحمان کے ذکر سے منہ موڑنا، شیطان کو اپنا دوست بنانا، کھلی گمراہی میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اس کتاب کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس لیے کتاب کے کام کو ویل آرگنائزڈ اور ویل پلانڈ انداز میں کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 11 ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ مین پوائنٹس ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نشانیاں لے کر گئے، اللہ تعالیٰ نے عذاب میں دھر لیا۔ ایک روز فرعون نے دربار میں کہا، قوم نے فرعون سے کی اطاعت کی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنی جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا، اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے۔ کیا یہ شیطان کی بات نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں اس پر سونے کے کنگن ڈالے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو پیش رو اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس رکوع میں جو کام نہیں کرنے، عہد توڑنا، نافرمان ہونا، سرکشوں کی اطاعت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی طرف، نجات کی طرف، مغفرت کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12، ابن مریم علیہ السلام۔ ابن مریم مین پوائنٹس ہیں، ابن مریم کی مثال دی گئی۔ ابن مریم علیہ السلام، میری بات مان لو، جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لے آئے، جب قیامت کے دن آئے گا، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کے قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے، اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے آپ کے لیے وہ مثال نہیں بیان کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو آدمیوں میں سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو، نہیں مگر وہ ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے ضرور فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہو، اور یقیناً عیسیٰ بلا شبہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ ان کا نزول قیامت کی ایک علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں منصف اور حاکم بن کر نازل نہ ہوں۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے، یعنی وہ اس وقت پہ کوئی بھی نان مسلم، غیر مسلم نہیں ہوگا، اسی لیے جزیہ لینا بند ہو جائے گا۔ تب مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ
کھلی نشانیاں لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو بڑی تباہی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں۔ تم تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ کرنے والے کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جو کام نہیں کرنے جھگڑالو بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: قیامت کے روز متقیوں کے علاوہ دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے۔ متقیوں کے علاوہ دوستیاں ترک کر دینی ہیں، تعلقات رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، یعنی سلام دعا کرنا ہے صرف۔ رکوع نمبر 13، اے میرے بندو۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: آپ جنت کے وارث ہوں، آپ جہنم جانے والے ہیں۔ کیا آپ نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ ان سے کہہ دو انہیں چھوڑ دو جنہیں یہ پکارتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے درگزر کریں۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ ہے جنت جس کے تم وارث بنائے گئے اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تم پر بھی حرام کر دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا، یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو۔ مالک فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی ہے تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، آپ کہتے ہیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، تکبیرات پڑھیں گے، تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے
اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کہہ دیں، پس جلد ہی وہ جان لیں گے۔ کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، فرمانبردار بن کر رہنا، علم رکھنا، حق کے ساتھ گواہی دینا، درگزر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، ظلم کرنا، حق کو ناپسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہماری صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی صورت سورۃ دخان ہے۔ سورۃ دخان مکی صورت ہے اور اس میں 69 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 14 اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس رکوع میں مین پوائنٹ سے خیر و برکت والی رات، جب آسمان دھواں لیے ہوئے آئے گا، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، فرعون کی قوم آزمائش میں ڈال چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہے، حامیم۔ واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت کی رات میں نازل کیا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ یعنی بنی نوع انسان کے لیے کتاب ایک وارننگ لے کر آئی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، عدل اور ہدایت سارے جہان میں پھیل گئی، اور جس رات کو یہ کتاب نازل ہوئی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند رتبہ ملا۔ وہی رات ہے جس رات میں روح الامین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آنے والے پورے سال میں وقوع پذیر ہونے والے حیات اور موت، خیر اور شر، روزی میں کشادگی اور تنگی اور دیگر تمام تقدیر کے فیصلوں کو فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ 15 شعبان کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ تو یہ دو باتوں میں تو بڑا تضاد ہے۔ نصف شعبان کی رات ہی میں تقدیری فیصلے ہوتے ہیں، یہی اخباروں اور ٹی وی میں بھی آتا ہے۔ ایک بار ٹی وی بھی کہتا ہے، اخبار بھی کہتا ہے، اور سارے لوگ بھی کہتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ کس بات پر یقین کرنا ہے، قرآن کی بات پر یا اخبار کی بات پر؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات پر۔ اگر ساری سوسائٹی بھی کہے کہ یہ تو خاص لوگوں کی جانب سے پیش کی گئی ہے، تو بھی یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جس رات قرآن کو نزول ہوا، اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور ہر فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو سورہ قدر میں بھی یوں بیان کیا گیا ہے، اس رات ملائکہ اور جبرائیل اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ افراد، اقوام اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی افراد یا اقوام کی زندگی اور موت، فتح و شکست، عروج و زوال، قحط اور ارزانی اور رزق اور وغیرہ سے متعلق فیصلے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے کر آئے گا۔ یہ دھواں قیامت کی علامت میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کی 5 علامتیں گزر چکی ہیں: الدخان دھواں، روم غلبہ روم، القمر چاند کا ٹکڑے ہونا، البطشہ یعنی پکڑ، اور اللظام ہلاکت اور قید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کی سبقت کرو: دجال، دھواں، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عامات یعنی قیامت، اور خاص کسی ایک کی موت۔ وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔
ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلائل لانے والا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے یہ شعور دلایا ہے کہ دیکھو اس آرام و عیش کے لیے یہ لوگ جیتے تھے، یہی ان کی زندگی کا مقصد تھا، لیکن زندگی چلی گئی۔ تو بتاؤ بھلا اسی کے لیے زندگی ملی تھی کہ عیش و آرام کا انتظام کر لیں، خواہ خود اپنی زندگی نہ رہے۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ کرنے والے کام ہیں رب پر یقین رکھنا، اور جو کرنے والے کام نہیں ہیں شک میں پڑنا، سرکشی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 15، آسمان اور زمین کی چیزوں کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا گیا۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری قوموں پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، وہ مجرم تھے، اٹھائے جانے کا وقت۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائش تھی۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے؟ تم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور تمہارے سامنے ہی کا واقعہ ہے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا ہے، اور جو کام نہیں کرنے حد سے گزرنا، موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ میسیجز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور رحیم ہے۔ رکوع نمبر 16، سرکشوں کی اخروی سزا اور اطاعت کرنے والوں کے لیے اخروی انعام۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں سرکشوں کا انجام، خدا ترس لوگوں کا انجام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّ شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، استغفر اللہ، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، استغفر اللہ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اڈیل دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، یقیناً تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے۔
یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے۔ متقیوں کے انجام کی بات ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جناتی و عیون، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں اسے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے، اور ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر انہیں یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو اس رکوع میں کرنے والے کام نہیں ہیں جو نہیں کرنے، آخرت کے بارے میں نہ جاننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ، تعلق باللہ کے میسیجز 3 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے متقین کو جہنم سے بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں پہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی سورت ہے سورۃ جاثیہ۔ سورۃ جاثیہ مکی سورت ہے، 4 رکوع اور 37 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 17، آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، تباہی ہے، نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، انسان کی اپنی پیدائش میں، جانوروں کے پھیلانے میں، رات اور دن کے اختلاف میں، آسمانی بارش کے ذریعے زمین کے زندہ ہونے میں، ہواؤں کے بدلے میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہی وہ قوت ہے جو دلوں کے دروازے کھولتی ہے، اسی سے انسان کے دل کے اندر روشنی آ سکتی ہے، پھر انسان کائنات کی نشانیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین سے پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انسان کے جسم کی بناوٹ میں، اس کے اعضاء کے کام کرنے میں اور اعضاء کے پیچھے کام کرنے والے نظاموں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان ان پر غور و فکر کر کے ایک خالق کو پا لیتا ہے۔ ہر جانور اپنی عمر، جنس، جسم، کاموں، قوتوں اور اپنی عمر کے اعتبار سے خالق کی نشانی ہے۔ جانوروں کو پھیلنے کے لیے رب نے کیسے ان جانوروں اور حشرات کی پیدائش کا نظام بنایا ہے کہ زندگی ممکن رہے۔ مثلاً گدھ اور باز مضر پرندے ہیں، ان کی عمر لمبی ہے لیکن آبادی کم ہے۔ اگر یہ تعداد میں زیادہ ہوتے تو دنیا میں شاید چھوٹے بڑے کسی پرندے کی نسل نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر شیر بکریوں یا ہرنوں کی طرح تعداد میں زیادہ ہوتے تو دوسرے جانور کی زندگی خطرے میں ہوتی۔ مکھی اپنی زندگی میں لاکھوں انڈے دیتی ہے، اس کی زندگی 2 ہفتے تک ہوتی ہے۔ اگر مکھی کی زندگی طویل ہوتی تو انسانی جسموں کو ڈھانپ دیتی، آنکھیں کھا جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی پکار پکار کر کہتی ہے، ہم میں غور و فکر کرو، یہ نشانیاں یقین لانے والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کے پھرنے میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ مشرکوں کے لیے ویل کی وعید ہے، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ استغفر اللہ۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حمایتی بنا لیا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے جس کے نزول کا مقصد
لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکالنا ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت اسے ہی ملے گی جو ہدایت چاہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیں گے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا، عقل سے کام لینا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنانا، جھوٹا ہونا، بدعمالیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر انسنی کر دینا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، 3 لوگوں کو اللہ تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زمین کو جلا اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنانے والوں کے لیے عذاب ہے۔ رکو نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے کو صاف شاہراہ پر قائم کیا۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، جانا تو سب کو رب ہی کی طرف ہے۔ جب بنی اسرائیل کو قیادت دی گئی، آپ کو شریعت پر قائم کیا ہے، یکساں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اس خالق و رازق کا شکر ادا کرے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور صرف اس کی عبادت کرے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر، یعنی شریعت کیا ہے، واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ مومن اور کافر برابر نہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائیں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع میں شکر گزار بننا، درگزر کرنا، نیک عمل کرنا، شریعت کی اتباع کرنا، بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، متقی بننا، اور جو کام نہیں کرنے برائی کرنا، آپس میں اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 19، جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا آپ کی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر اپنی خواہش کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں کرتا لیکن خواہش کی اطاعت کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور خواہشات پہ پیچھے چلنے والوں کا انجام یہی ہے کہ گمراہی میں بھٹکتا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ حالانکہ اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں،
وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے اور وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے حالات و واقعات سے سبق لینا، اور جو کام نہیں کرنے ظلم کرنا، خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لینا، علم کے باوجود گمراہ ہونا، سبق نہ لینا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خواہشات کی غلامی سے خود کو بچانا ہے، تعلق باللہ کے میسیجز 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خواہش پرستوں کو گمراہی میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواہش پرست کے دل اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ رکوع نمبر 20۔ اس روز لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں: جس روز قیامت کی گھڑی آئے گی وہ قیامت کے آنے میں رشک رکھتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے۔ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے۔ یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا، اے فلاں، بھلا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی اور تجھے سردار نہیں بنایا تھا اور تجھے بیوی نہیں دی تھی اور گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرا مدی نہیں کیا تھا، اور میں نے تجھے چھوڑا کہ تو حکومت کرتا تھا اور چوتھا حصہ بطور ٹیکس لیتا تھا۔ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو مجھ سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں بھی تجھے بھول جاؤں گا تو جیسے مجھے بھول گیا تھا۔ اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا۔ چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اس اللہ تعالیٰ کی اظہار ہے اور بزرگی اس اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، تکبر کرنا، قیامت پر یقین نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھواتے ہیں۔ رب اپنی رحمت میں نیکوکاروں کو داخل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا 25واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما لے اور ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔